بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیریز تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ربیع الاول کی پر نور اور پر مسرت ساعتوں اور لمحات میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے وہ روشن تعلیمات جو حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں عطا فرمائی۔ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو سنوارنے کے لیے، ہمیں اپنے شخصیت کو گروم کرنے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے بہت سے اصول عطا فرمائے۔ ان میں سے نبی علیہ السلام نے ایک جو بہت ہی مبارک، بہت ہی پیارا وصف اور کوالٹی ہمیں عطا فرمائی، وہ ہے ایثار۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ دوسروں کی خواہش کو، دوسروں کی نیڈز کو، دوسروں کی ضروریات کو، دوسروں کی حاجتوں کو اپنی خواہشات پر، اپنی ضروریات پر ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ یعنی کہ ایک چیز کی مجھے اشد ضرورت ہے، مجھے نیڈ ہے، میری خواہش ہے کہ میں اسے حاصل کروں، اور میں کر بھی سکتا ہوں، اور مجھے اچیو بھی ہے، اویل بھی ہے، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ میرے ہی مسلمان بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، تو میں اپنی خواہش، اپنی نیڈز، اپنی ضرورت، اپنی حاجت قربان کر دیتا ہوں اور اس کو وہ دے دیتا ہوں۔ یہ ہے ایثار۔ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، کیا تعلیمات دیں؟ کمال کی روایت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کو ترک کرے اور دوسرے کو اس پر ترجیح دے دے، وہی بات کہ دوسرے کی بھی نیڈ ہے، اس کو ترجیح دے دے، اس کی ضرورت کو، اس کی خواہش کو، اس کی نیڈ کو، اس کی آرزو کو پورا کر دے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ایسا کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ کتنا معمولی عمل ہے بظاہر، لیکن فضیلت کتنی بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کرو، اپنی خواہش کو قربان کرو، دوسری کی ضرورت کو پورا کر دو، اسے کہتے ہیں ایثار۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اپنے لیے تو ہر کوئی کما لیتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے کمانا، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمانا، یہ بڑا کمال کا وصف ہے۔ یہ ایک بڑی الگ انداز کی خوبی ہے جو بہت ہی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو خود غرض اور سیلفش والے انداز سے باہر آ کر انسان تھوڑا اس سوسائٹی میں اپنے ارد گرد اور اپنے سے جڑے لوگوں کی ضروریات کو دیکھے، اور اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو جب پورا کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر اس کی شخصیت سنورنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل وہی عکس بن جاتا ہے جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات چاہتی ہیں کہ مسلمان یا عاشق رسول ایسا ہونا چاہیے۔ تو ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں، ان پرنور ساعتوں میں، ان لمحات میں اور آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وصف میں۔ ہم کہیں خود غرضی میں تو مبتلا نہیں ہیں، بالکل ہی ہم سیلفش تو نہیں ہو گئے، یا ہمارے اندر اب تک یہ جذبہ باقی بھی ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو دوسروں پر، اپنی خواہشات کو دوسروں پر، اپنی تمناؤں کو دوسروں پر قربان کر سکیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ وہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے نا، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، وہ اعلیٰ انداز ہو گیا ہے آج معاشرے کا۔ ہر ایک کہتا ہے بس اپنا دیکھو بھائی، بس بندہ اپنا دیکھے، اپنی زندگی، اپنی لائف سنور جائے، بندہ ویل سیٹ ہو جائے، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہر خواہش پوری ہو جائے، لیکن اپنے ہی سگے رشتہ دار یا اپنے ہی دوست احباب یا آپ سے جڑے رشتے اور لوگ اس ضرورت میں مبتلا ہیں اور میں ان کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، اس کے باوجود نہیں کر رہا، اس انداز میں ہم غور نہیں کرتے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، نہیں کیا تو اب کر لیں، ابھی بھی وقت۔ دیکھیں، بخاری شریف کی روایت ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسے کھانے کی نیڈ تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرے؟ ایک انصاری صحابی انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے، اور وہ مشہور واقعہ ہے، بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں، اسکولز کی بکس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ صحابی رسول گھر لے کر گئے، اور گھر لے جانے کے بعد انہوں نے بیوی سے پوچھا، تو وہ اتنا ہی کھانا تھا کہ وہ وہی کھا سکتا تھا، مہمان تو یہ بھوکے رہ جاتے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم چراغ کو گل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ایسے ہی منہ چلاتے رہیں گے جیسے ہم اس کے ساتھ شامل ہیں، اس کو ایسا فیل بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھایا نہیں، اور اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا، وہ سمجھے گا ہم اسی کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو یہ ترکیب آزمائی، اور اس طرح سے کر کے انہوں نے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر جب صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت جبریل امی علیہ السلام ان کے اس عمل کی خوبصورتی کے مطابق قرآن کی آیت عرش سے فرش پر لے کر نازل ہو گئے کہ حضور علیہ السلام نے پھر لوگوں میں اعلان فرمایا کہ اس خوبصورت عمل کی وجہ سے جو رات میں انہوں نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا، کہ خود بھی کھانے کی ضرورت تھی لیکن اپنی ضرورت کو قربان کر دیا مہمان کی ضرورت پہ، ان کا کھانا پورا کیا، تو اللہ نے فرما دیا جو اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ تو یاد رکھیں عزیزان من، ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے ارد گرد میں آج سے حضور علیہ السلام کی اس خوبصورت تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہمارے ارد گرد میں ایسی بہت سی مثالیں مل جائے گی کہ جہاں ہم ایثار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی سڑک پار کر رہا ہے تو آپ اپنی گاڑی تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، کہیں اور موو کر لیں، اس کو آسانی ہو جائے۔ آپ کسی قطار میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بل بھرنے کی لائن ہے یا کسی اور چیز کی لائن ہے، کسی آپ ضعیف شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ جو قطار میں لگا ہے، تو اسے آگے کر دیں۔ اسی طرح سے مسافر ہیں آپ تو اپنی سیٹ کسی ایسے ضرورت مند کو دے دیں کہ جس کے پاس سامان زیادہ ہے، یا کوئی ایسا شخص جو آپ کو ضرورت مند نظر آتا ہے۔ یہاں تک دیکھیں اگر کوئی ڈنر کر رہا ہے، لنچ کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے،
تو اس میں اگر کوئی پسندیدہ بوٹی ہے جو اس کو دل چاہ رہا ہے کھانے کا، وہ بھی اگر دوسرے آ کے پیش کر دیتا ہے اس نیت سے کہ یار اس کی حاجت پوری ہو جائے، یہ اپنا جی بھر کے کھا لے، تو یہ بھی اثار کی صورت ہے، اس پہ بھی اللہ کو پیار آئے گا۔ یہ بھی آپ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں یہ بوٹی کھاؤں، اور آپ اس بوٹی سے اوائڈ کر کے یا تھوڑا بہت کھا کے اپنے مسلمان بھائی کی طرف بڑھا دیں، تو کھانے تک میں اثار ہے، اور زندگی کے دیگر معاملات میں تو پھر ہم خود ہی سوچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آج اور ابھی سے ہی اپنی زندگی میں اس تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اپنی ضروریات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی نیڈس کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو دوسروں پر قربان کرنے کی کوشش کریں۔